ناظرین آج کچھ نیا کرنے آئے ہیں، انداز بھی نیا ہے لیکن کچھ چپتے ہوئے سوالات ہیں. ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست؟ اسکوٹر اور کار اپنے کو چلانا نہیں آتی، میں تو بندے چلانا سیکھ رہا ہوں. کوئی بڑی آفر آ جائے تو کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے. مختلف جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی. آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے. ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو دعوت اسلامی والے سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خون دے نہیں سکتے. آپ خون لیتے ہیں، دیتے تو ہے نہیں. دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کچھ نیا کرنے آئے ہیں، انداز بھی نیا ہے، فارمیٹ بھی نیا ہے اور سوالات بھی نئے ہیں. شخصیت وہ ہے کہ جس سے یقیناً ہم سب محبت کرتے ہیں لیکن کچھ چپتے ہوئے سوالات ہیں اور بیسیکلی یہ کچھ غلط فہمیاں ہم تک پہنچی ہیں اور یوں سمجھے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ نمائندگی ہے. یہ نہ فیل کیجئے گا کہ میں ایسے سوالات کیوں کر رہا ہوں، میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کا کیونکہ وہ ہمارے پیر و مرشد ہے، لیکن آپ کی غلط فہمیاں بھی تو دور کرنی ہے نا. تو آج کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹلی سوال انہی سے کر لیا جائے اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں حضور کو مرحبا کہوں گا اور پہلے سے کہتے ہیں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی معافی مانگ لوں گا. ایک سوال میرے سامنے موجود ہے کہ میں دعوت اسلامی کا حصہ بننا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنے ایک پڑوسی کو دیکھا جو پہلے پینٹ شرٹ میں ہوتا تھا، رات کو ہوٹل پر گپ شپ بھی ہوتی تھی، مگر جب سے اس نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کیا اس کی پینٹ بھی گئی، ہوٹل بھی گیا، وہ بالکل چینج ہو گیا. اب تو وہ امامہ، اب وہ انہوں نے تو لکھا پگڑی باندھنے لگا، شلوار قمیض پہنتا ہے. میں نے دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ دعوت اسلامی میں گئے تو پھر تو یہ سارا لباس وغیرہ سب چینج ہو جائے گا، مجھے بھی پگڑی اور شلوار قمیض باندھنی پڑے گی، زندگی میں تو یہی رہ جائے گا. اتنی پابندی نہیں ہوتی ہم سے بھائی. کیوں رکھی ہیں اتنی شرطیں آپ نے؟ اول تو یہ شرطیں رکھی ہیں نہیں رکھی تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے ہمارے یہاں. اور آپ جو حصہ بننا چاہتے تھے تو کوئی دنیاوی مفاد تھا یا آخرت مقصود تھی؟ اگر آخرت کی مقصود تھی بھلائی تو اس میں تو شریعت اور عمل ہے. تو اگر کسی نے امامہ شریف باندھا ہے، داڑھی مبارک سجائی ہے، تو آپ ذرا تصور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لائیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کیا نظر آیا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. امامہ شریف آیا نظر، داڑھی مبارک نظر آئی. کیا بات، آپ نے زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا، مبارک زلفیں بھی، سبحان اللہ. ہے نا، الحمدللہ. تو اگر کسی عاشق رسول نے جذبہ پیدا ہوا اور یہ حلیہ اپنایا تو اس کو تو ظاہر کا مطلب مرحبا کہنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے، معاذ اللہ. بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. پینٹ شرٹ والا بھی آ سکتا ہے، شرٹ ان والا بھی آ سکتا ہے. اگر کسی نے ٹائی پہنی ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی لباس کی پابندی نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ مطلب ماحول میں آتا ہے تو وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یعنی یہاں آ کر کوئی سختی تو نہیں کی جاتی؟ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ پہنو تو اندر داخلہ ملے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں ایسا کچھ ہے اچھا کہ بھائی اگر برقع پہنو گے اور فلاں طرز کا پہنو گی تو یہ آئیں گے. نہیں، بے پردہ اسلامی بہنوں کو بھی آنے دیا جاتا ہے کہ سب آئیں. مطلب آہستہ آہستہ مطلب سب سیکھتے ہیں کیونکہ یہ مطلب ڈنڈے کے زور پر تو کسی کو بھی ہم نہیں بدل سکتے. دل تو تلوار سے نہیں یا گن پوائنٹ پر نہیں، حسن اخلاق سے بدلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. چلیں جناب، غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور ہوئی ہوگی کہ دعوت اسلامی میں کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ آئیں، آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور آپ پر کوئی سختی بھی نہیں کی جائے گی. اب ایک اور بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے بانی ہیں، نگران شورا ہیں. ہمارے چینل کے مبلغین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاست دانوں سے تو آپ کے افراد ملتے ہیں، اراکین شورا بھی ملتے ہیں، بلکہ سیاست دان بھی فیضان مدینہ آتے ہیں. تو یہ تو کچھ عجیب سا تضاد محسوس ہو رہا ہے. اس طرح کا میسج آیا نہیں، کسی سے ملنا یہ اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے نا. جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان، اور آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، مگر آپ کی دکان پر بے نمازی بھی آ رہے ہیں اور شرابی بھی آ رہے ہیں، جواری بھی آ رہے ہیں، آپ ان سے ہنس بول بھی رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ ان کرتوتوں سے بھی متفق ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ مطلب ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے. لیکن ہم ظاہر ہے کہ یہ عام طور پر مسلمان ہی ہے نا. جی ہمارے یعنی پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں عام طور پر. تو اب ان سے ہم ملتے ہیں تو اس میں
فوائد ہوتے ہیں کہ یہ قریب آتے ہیں, یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, شوبز والے بھی ہمارے یہاں تو آتے ہیں, جی ان کو بھی نمازی بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ تو ایک ایسی دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وایا مدینہ جنت کا راستہ لیتی ہے. متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مطلب یہ کہ بادشاہوں کے پاس جانا, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کر نمرود کو نیکی کی دعوت دینا. تو اس طرح کے کئی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہمیں ملتے ہیں, پھر صحابہ کرام کے بھی ملیں گے, اور اولیاء کرام بھی بادشاہوں کے درباروں میں, خلفاء کے درباروں میں جا کر ان صاحبان نے نیکی کی دعوت دی ہے. تو ہم بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, ہم کوئی اپنا کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے. شریعت کے مطابق جو اجازتیں ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو تو ہمارا حصہ بن کر ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واقعی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ طبقے کو بھی دین کی دعوت دی جائے اور ان کو دین کے قریب کیا جائے. جناب, آپ کے بارے میں ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے, وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاستدان یہ اطلاعات چلیں گی نہیں. اچھا, یعنی میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مطلب کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا, تو ظاہر ہے کہ میں پہلا سیاستدان تو میں حکومت تھوڑی کروں گا. یعنی مطلب الفاظ میں اب کوئی کہے کہ میرا بچہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں. چاند جیسا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند میں تو روشنی نکلتی ہے, سمجھے, اندھیرا دور کرتا ہے. تمہارے بیٹے کو اندھیرے کمرے میں دیکھو تو خود وہ نظر نہیں آئے گا, یہ چاند جیسا کیسے ہو گیا؟ اور تمہارے بیٹے کے ناک, کان, آنکھ, اور چاند میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ مثال حسن میں دی جا سکتی ہے, حسن میں دی جاتی ہے عام طور پہ کہ چاند کی طرح حسین. تو اسی طرح یہ کہ ایک مبالغہ ہے یا ایک مثال ہے یا ایک اپنے جذبے کا اظہار ہے کہ اگر خلافت راشدہ والی حکومت آئی تو پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. یعنی اب وہ الیاس جو ہے کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں, وہ کہے گا کہ نہیں اب میں غیر سیاسی نہیں ہوں. ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے, کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست میں؟ کوئی بڑی آفر آ جائے تو؟ کچھ بھی آ جائے. اچھا, فائنل ڈیسیجن الحمدللہ. یعنی کہ الیاس ہر ایک دور میں انمول رہا ہے. کیا نہ جس کو گولی ہٹا سکی, نہ جس کو دھمکی ہٹا سکی. اور آپ کو سب میرے اخبار میں سرخیاں بھی چھپی, تو مجھے اپنے کوس سے الحمدللہ کوئی نہیں ہٹا سکا. تو یہ لالچ میرے کیا ہٹائی. تقریباً 2003 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کے سال 2 سال کے بعد ہی الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک تحریری پیغام دیا تھا. اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو صرف یہ کام کرنا کہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ گئے ہیں, تو دعوت اسلامی خود ہی ریزالو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہم نے شروع سے ہی سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا قوم کو, ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے اصلاح کرنی ہے, آپ حکومت میں آ گئے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا نا, سارے وسائل آپ کے پاس آ جائیں گے. خالی پاکستان کی اصلاح کریں گے اگر کریں گے بھی, تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بالکل یعنی شیخ چلی کے خواب جیسا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے. بہت لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے, پتہ چل جائے گا. اچھا, ایسا ہے. دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے, اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کریم کے ہاتھوں میں بک کر کیا میں سودا کینسل کروں گا؟ سبحان اللہ. وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں لینا کہ ہر سیاسی فرد جو ہے وہ برا ہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. لکل فن رجال, کہ ہر فن کے مرد ہوتے ہیں, تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے, سمجھے. اب کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے ذرا اس سے بدن کی اصلاح کروائی جاتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب بدن کی اصلاح کر سکتا ہے, اتنا عقل مند اور ماہر ہے, تو یار اسکوٹر کی بھی اس سے اصلاح کروا لو. تو میرے لال یہ پنکچر بھی ڈاکٹر نہیں لگا سکے گا آپ کی سائیکل کا,
اب اسکوٹر اس سے بنوانے جا رہے ہیں. تو یہ مرد اپنی یعنی کہ یہ بدن کی اصلاح کر سکتا ہے دواؤں کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے. اسی طرح جو انجینئر ہے وہ اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے. تو یہ کہ ہر فیلڈ میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح سیاست والے بھی ہوتے ہیں, ان کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. ہماری یہ سوچیں ہی نہیں ہے. ہماری سوچ مسجد بھرو والی ہے. لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤ, لوگوں کو خوف خدا کا درس دو, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے تقسیم کرو. تو ہم لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو اگر ایک کی جگہ سب جمع ہو جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اچھا, وہ آپ کے سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ جب آپ لوگ نہیں آئیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوئی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کی اصلاح کی کوشش تو کر رہی ہے. کتنے بے نمازی بنے, کتنے مطلب چور ڈاکو مبلغ بنے, اور کیسے کیسے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ آ کر نیک بنے. اگر یہی کام آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آ کر ہو سکتا ہے, اگرچہ این خیال استو محال استے جنو, تاہم اگر یہ سوچتے ہیں تو یہ معاشرے کی اصلاح تو ہو ہی رہی ہے بغیر سیاست میں آئے. تب یوں بھی سیاست میں آنے کی ہم کو ضرورت نہ رہی. جناب کیٹیگوریکلی بالکل واضح انداز میں فاؤنڈر آف دعوت اسلامی نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی کتنے سالوں سے یہ سوچ تھی. اپنی جو مین کیبنٹ ہے مرکزی مجلس شورا کو بھی آپ نے 20 ایئرز پہلے یہ لکھ کر دے دیا اور بڑا واضح بتا دیا کہ یہ وہ غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی ہی رہے گی. حضور مدنی چینل جو ہے وہ بڑا اچھا چینل ہے. اس طرح کا بھی ایک سوال آیا اور اس پر سنا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دین کا کام کرنا کسی خاص تنظیم کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو آ جاؤ دعوت اسلامی میں. اب پوچھنا یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی میں آنا کیوں ضروری ہے؟ کیا بغیر دعوت اسلامی کے دین کا کام نہیں ہو سکتا؟ تو یہ تو آپ نے مبلغ نے کس نے کہا, کیا کہا, آپ نے کیا سمجھا. تو ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف دعوت اسلامی میں رہ کر ہی دین کا کام ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ, ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا. دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, اور الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پر باقاعدہ وہ مسلمان بھی ہیں, اور ان میں دین کا کام بھی کرنے والے ملیں گے. تو ایسا کچھ ہے نہیں, یہ شاید غلط فہمی ہی ہے. یعنی کوئی بھی دین کا کام کرے اور صحیح طریقے سے کرے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ ہے بڑا دل, اور یہ ہم نے امیر علیہ سنت سے کئی بار لائیو سنا ہے کہ تمام عاشقان رسول جو دین کا کام شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. ایک اور سوال ہے اور بڑا ہاٹ سوال ہے حضور, اور واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین آپ بھی ساتھ رہیے گا, ایسے ہی چل رہا ہے, یہ ماحول کول ہے. ماحول کول ہے. ٹھیک ہے جناب. سوال یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے, گستاخی کے واقعات ہوئے, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی. مختلف جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی. آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے. تو یہ کہ آپ کو کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ آپ کو نظر آنا ضروری ہے, یا جو مطلب ہے کہ بعض تنظیمیں کرتی ہیں تو کہ ہر تنظیم انہی کو فالو کرے, یہ ضروری ہے. کیا آپ نے نگران شورا کا بیان سنا, جنہوں نے گستاخ رسول کے تعلق سے جو اپنا ولولہ انگیز بیان فرمایا ہے, تاریخی بیان ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح مطلب اسی عنوان پر ایک پورا رسالہ برسوں سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہوا ہے. تو آپ اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں نا, تو مکتبۃ المدینہ کا وزٹ لیں. دیکھیں یہ تو بات ٹھیک ہے, لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر آ کر بیان کر دیتے ہیں, کتاب لکھ دیتے ہیں, مگر ریلی میں احتجاج میں پبلک تو وہاں نظر آتی ہے نا کہ بھائی سب نکلے ہوئے ہیں, دعوت اسلامی والے نہیں نکلتے. تو مطلب یہ کہ کیا کراچی ہی میں مطلب یعنی کہ جو ہوتا ہے وہی کیا گستاخان رسول کی مخالفت ہے؟ دنیا بھر میں جو انداز ہے کیا یہی انداز ہے ریلیوں کا اور ریلوں کا, پتھراؤ کا, ہڑتالوں کا, دھرنوں کا؟ کیا یہ انداز ساری دنیا میں پایا جاتا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا بھر میں کروڑ عاشقان رسول ہیں جن کا انداز یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک مطلب ٹرینڈ چلا ہے. آپ بتائیے ریلی میں کیا ہوتا ہے, عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ چل آپ بولیں گے کہ بھائی وہ شر پسند عناصر اس میں گھس جاتے ہیں, تو گھس جاتے ہیں نا, تو اپنے دروازے کیوں کھولیں گے گھس جائیں, اور جا کر مطلب پتھراؤ کریں اور گاڑیاں جلائیں اور حقوق العباد پائمال کریں. تو ہم مطلب پورا امن طریقے پر اپنے حساب سے کر رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے عملی طور پر ہمارے پاس الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ باعمل عاشقان رسول ہیں. کئی بگڑے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آج الحمدللہ وہ
جھوٹ بولنے سے متنفر، غیبتوں سے متنفر، اور آپ کو مسجدوں میں وہ ملیں گے. کل تک اگر وہ شراب خانوں میں تھے تو آج الحمدللہ مسجدوں میں، جیل خانوں میں تھے تو وہاں سے نکل کر مسجدوں میں ہیں. آپ کو بعض قیدی ملیں گے، خوفناک قیدی، کہ جو آج دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. پریکٹیکل مسلمان بنایا جا رہا ہے، اور سمجھ لیں کہ جو گستاخان رسول ہے اس کے طریقے سے، اس کے لائف اسٹائل سے اس لائف اسٹائل کو چینج کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں والے طریقے پر لایا جا رہا ہے. اور یہ جو امپیکٹ دعوت اسلامی سوسائٹی پر ڈال رہی ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں اور ان کی زندگی میں یہ بدلاؤ آ رہا ہے. جناب اب آتے ہیں کچھ دعوت اسلامی کے ویلفیئر کاموں کی طرف. دعوت اسلامی بہت سارے ویلفیئر کام کرتی ہے. FGRF ایک ڈپارٹمنٹ ہے. خون آپ نے لیا اور آپ کے اعلان پر ہزاروں لوگوں نے خون دیا، لیکن ایک اعتراض یہ آیا کہ ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو دعوت اسلامی والے سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خون دے نہیں سکتے. آپ خون لیتے ہیں، دیتے تو ہے نہیں. خون کس طرح دیں کہ جگ بھر بھر کے جام پلائے خون کا. ہم لوگ جو ادارے ہوتے ہیں نا، وہ ادارے ہم سے خون طلب کرتے ہیں، ہم ان کو خون پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو خون پرووائڈ کرتے ہیں. پھر یہ اپنے طبی جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے مطابق جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ خون اس کو باقاعدہ بلا کر، اس کو لیٹا کر، ایک پروپر اس کا طریقہ اس کے مطابق چڑھا جاتا ہے. تو اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو ان اداروں سے آپ رابطہ کریں. ٹھیک ہے، اور آپ کو خون دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے ناظرین کہ یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ ہم بلڈ لے کر اپنے پاس کسی بینک میں نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو وقت آنے پر دے سکیں. اس کا بلکہ میں آج کلیئرفائی کر دوں کہ یہ بلڈ کا بھی پروسیجر ہے. یعنی ہمیں ایسا بھی ہوا کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے اعلان کے بعد ہزاروں لوگ بلڈ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو ادارے والوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس، مثال کے طور پہ ایک بڑا ادارہ تھا، اس نے کہا میں روز کی 300 بیگ لے سکتا ہوں، اس کے زیادہ بیگ دیں گے تو خراب ہو جائیں گے. ہمارے پاس اس کو پروسیجر کر کے اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے، پھر اس کو فریج کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس سے زیادہ بلڈ نہیں لے سکتے. اور بلڈ 15 دن کے اندر یا میکس کچھ جس کے اندر لگانا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ بلڈ بھی کام کا نہیں رہتا. تو وہ ان کا پروسیجر ہے. ہمارے پاس تو ایسا کوئی پروسیجر کا سسٹم نہیں ہے. تو واقعی مجھے بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ بھائی ہمارا اچانک ایمرجنسی ہو گئی، آپ بلڈ دیں. آپ لوگ تو اتنا بلڈ جمع کرتے ہیں، تو ہم جمع کر کے فیضان مدینہ میں نہیں رکھتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان اداروں کو دے دیتے ہیں. ناظرین آج 28 اگست 2022 سے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج تک کی جو فگرز ہمارے پاس ہیں آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 53,000 کے قریب بلڈ بیگز دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF تھیلیسیمیا کے مریضوں اور دیگر امراض کے لیے یوں سمجھے کہ اداروں کو دے چکا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. یاد رہے کہ کسی سنگل NGO کی اتنی بڑی فگر نہیں ہوں گی جو الحمدللہ FGRF کی، اور یہ کنٹینیو سلسلہ جاری ہے. اور اللہ کرے کہ آپ کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی ہو کہ ہم بلڈ کیوں نہیں دیتے اور لیتے کیوں ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا. اب ہم اگلے کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا مزید کراس ہے سوال، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال آئے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے کچھ ذمہ داران یا نگران جب وہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں تو ہم ان کے کاروبار میں بڑی ترقی دیکھتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں یا بعضوں کا ترقی کر جاتے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیسے ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا کام کیا تو اس کی برکت ہے. یہ کیسی برکت ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے؟ یہ اصول یاد رکھیں کہ نیکی میں برکت ہے اور گناہوں میں نحوست ہے. تو گناہ میں آپ بولو کہ گناہ گار تو بڑا مالدار ہوتا ہے. نمرود بڑا مالدار تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی. تو آپ بولو کہ تو تھا یہ مطلب یعنی کہ نان مسلم، تو یہ تو برکت، یہ برکت نہیں ہے، یہ مطلب اس کے لیے تباہی ہے. قارون کا خزانہ مشہور ہے، بہت بڑا مالدار تھا لیکن وہ زمین میں دھس گیا اور اس کا خزانہ اس کے سر پر ساتھ میں دھسا جا رہا ہے. تو برکت نیکیوں میں بھی برکت ملتی ہے. کبھی مالی اعتبار سے حلال روزی کی صورت میں کسی کو برکت مل گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ نے اگر دیا ہے تو مال مطلقاً برا تو نہیں ہے نا. جس کا مال حلال ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس سے وہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بال بچوں کی سیوا کرتا ہے. یہ مال تو بڑا کام کی چیز ہے، جبکہ ہو حلال اور رضا الہی کے لیے اس کا ہو استعمال. باقی 2 نمبر کا مال تو پھر 2 نمبر کا وہ جہنم میں لے جائے گا. جیسے رشوت کا مال ہے یا چوری کا مال، یا مطلب یہ کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جو کاروبار چمکاتے ہیں اپنا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر جو مال حاصل کیا، ظاہر ہے وہ تو گناہ کے کام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو اگر کوئی مالدار ہو گیا ہے اتفاق سے تو سب تو مالدار نہیں ہوئے الحمدللہ. ویسے بھی میں تسلی کی رضا کروں، دعوت اسلامی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور
जितना भी चंदा होता है ना, चाहे 1 रुपये का चंदा भी अगर कोई भी इलाका करेगा ना, उसके लिए यही सिस्टम बना हुआ है कि वो दावत इस्लामी की मालियात को जमा करवाएगा। अपनी मर्जी से उस 1 रुपये को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर किसी ने कर भी लिया तो उसने एक तंजीमी कानून की खिलाफ वर्जी की, और अगर वो 10, 20, 100, 50 रुपये इस तरह कर भी गया वो, तो मालदार थोड़ी हो जाएगा। इतना तो दावत इस्लामी किसी को खाने नहीं देगी। का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। आपका जब चीज़ आए आप मालूमात कर लें, पूरी मालियात बनी हुई है हमारी। हुजूर ये बात तो चलें आपने क्लियर कर दी कि दावत इस्लामी का नेटवर्क है और हिसाब जो है वो बड़ा मजबूत है और इस तरह कोई चंदा नहीं खा सकता, लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है बड़ा आगे बढ़ के चंदा कर रहे होते हैं, तो कुछ कमीशन देते हैं आप जो चंदा करने वाले हैं कि भाई इतना पैसे लाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, तो शायद इस वजह से मालदार बन गए हो कि करोड़ों रुपए जमा किए तो लाखों मिल जाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास कि जो चंदा करे उसको कोई परसेंटेज मिलते हों या खाले इकट्ठी करे कुर्बानी की, तो उसको कोई ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है हमारा। पर अल्लाह पाक उसको नेकियां देता है। वाह। और जिसको नेकियां देता है हो सकता है कि कुछ उसको दुनियावी तौर पर भी तरक्की मिल जाए, बरकतें मिल जाए, कि अपने मतलब एक आसान ज़िंदगी वो गुजार सके। मतलब हम कुछ नहीं देते यानी आप इस तरह चंदा करने वाले को। यानी आप ये ज़हन दे रहे हैं कि किसी भी मजहबी आदमी को, मस्जिद के इमाम साहब हैं या कोई नेक आदमी है या मजहबी आदमी है, अगर उसने गाड़ी ले ली या वो हज पे जा रहा है या वो कोई उसने खर्चा किया तो उस पर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। ना मेरे को तो एतराज़ होता था कि तुम हर साल हज पे कैसे पहुंच जाते हो। मैंने जवाब दिए इसके, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के बंदे जो हैं वो दे देते हैं पैसे। बल्कि ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात के एक से ज़्यादा इस्लामी भाई बोल रहे होते हैं कि हमारे पैसों से जाओ, हमारे पैसों से जाओ। तो ये अल्लाह ने इनके दिलों में इज़्ज़त डाली है, उसने जन इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी 1 रुपया भी, मैं तो दावत इस्लामी में मदनी चैनल पर जो बोलता हूँ या इतना जो भी अल्लाह की रहमत से, मतलब मैं दावत इस्लामी से कभी भी मैंने तनख्वाह नहीं उठाई, 1 रुपया भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मैंने नहीं लिया। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, मदनी मुज़ाकरे में चाय के कप आते हैं, मैंने अब तक तो याद पड़ता है मैंने कभी दावत इस्लामी की चाय नहीं पी। अल्लाह। हमारी चाय, मैं भी चाय पीता हूँ, हमारी अपनी बनकर आती है चाय। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ, और एक थोड़ा एहसास होता है कि ऐसा ना हो कि मैं दावत इस्लामी की चाय पी लूँ और दावत इस्लामी की बिरयानी खा लूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सवाब जो है वो भी कट हो जाए। तो अल्लाह के लिए करना है तो कोशिश यही करनी है कि हमें दावत इस्लामी से कोई माली फ़ायदा ना मिले और ना लिया जाए। दावत इस्लामी मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुकान से कोई तनख्वाह लेगा, अपने घर से कोई तनख्वाह लेगा, तो दावत इस्लामी तो मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमें पता चला कि बदगुमानी जो है वो हमें किसी के बारे में, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदगुमानी गीबत से कम हराम नहीं है। बदगुमानी तो बहुत की जा रही है। तो ये मतलब ये मालदार कैसे हो गया, और इसके पास ये तो भीख मंगा था, ये तो आलीशान प्लाजे में कहाँ रहने लगा। या अपने यार इन कामों आप यूँ कोई पाबंद नहीं है, आप मुकल्लफ नहीं है, पांजी करो सांझी थी। उर्दू में कहावत है, या शेख अपनी अपनी देख। हमें बस अल्लाह को राज़ी करना है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। तो ये गौर करते रहें कि यहाँ हम कैसे मकबूल हों इन दरबारों में। इस पर तनकीद, उस पर तनकीद बिला वजह, और मतलब शुबे और शक और वहम और तोहमत और बदगुमानियाँ, नहीं, ये सब फंसा देंगे आखिरत में। ऐसे काम हमें नहीं करना। आते हैं वसवसे आदमी, टाल दे इसको, भगा दे, शैतान को नो लिफ्ट कर दे। कैसे लगे आपको जवाबात? एक बार फिर वजाहत कर दूँ, सवालात मेरे नहीं बल्कि हमें मिले थे, लेकिन जो तदब्बुर, जो नरमी और जो शफ़क़त से जवाब मिले। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जब किसी पर एतराज़ किया जाए, डायरेक्ट अटैक किया जाए, तो वो बाज़ औक़ात हार्श हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। मगर आपने देखा मुस्कुराहट के साथ, नरमी के साथ, शफ़क़त के साथ हमें जवाबात मिले। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी गलत फहमियाँ दूर हुई हों, लेकिन मुझे पता है आपके ज़हनों में कुछ और सवालात भी हैं। ऐसा कीजिए, कमेंट्स में आप भी सवालात लिख दीजिए, किसी और प्रोग्राम में आपके सवालात भी शामिल कर लेंगे। अगर कुछ और गलत फहमी है तो बताइए ना, मिलकर दूर करते हैं। और अभी इसकी एक और एपिसोड बाकी है, तो अगली एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं, और सवालात होंगे और मौलाना इलियास कादरी साहब के जवाबात होंगे।